सन 1985 کولمبیا میں نیواڈو ڈیل رویز آتش فشاں پھٹنے سے خوفناک مٹی کے تودے گرے تھے اور خوفناک تباہی پھیلی تھی جس میں 25,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ فرینچ فوٹوگرافر فرینک فورنیر نے 13 سالہ لڑکی اومیرا سینچز کی ایک المناک تصویر کھینچی جو اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ اومیرا سینچز اس ملبے میں 60 گھنٹے تک پھنسی رہی اور 3 دن کی جدوجہد کے بعد ہائپوتھرمیا اور گینگرین کی وجہ سے اس کی دردناک موت ہو گئی۔ اس تصویر نے 1985 کا ورلڈ پریس فوٹو ایوارڈ جیتا تھا اور اسے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا۔ اس وقت کولمبیا کی حکومت پر ایک کمزور اور ناقص ریسکیو مشن کرنے پر شدید تنقید کی گئی تھی۔ آج اس ویڈیو میں آپ ایسی ہی حیران کر دینے والی 10 باتیں جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ 1860 میں پیدا ہونے والی فینی ملز، جنہیں دی بگ فٹ گرل بھی کہا جاتا ہے، ایک امریکن سرکس ایکٹریس تھیں۔ فینی ملز ایک ملرویز ڈیزیز نام کی بیماری میں مبتلا تھیں جس کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں اس قدر سوج گئی تھیں کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھیں۔ فینی کا وزن 90 kg تھا اور آدھے سے بھی زیادہ وزن ان کی ٹانگوں کا تھا۔ فینی ملز نے ولیم براؤن نامی ایک بزنس مین سے شادی بھی کی اور فینی کے ہسبینڈ ان کی موت تک ان کے ساتھ رہے۔ فینی ملز کی موت 32 سال کی عمر میں ہوئی۔ 1917 میں برٹش سائیکولوجسٹ چارلس سیموئلز مائر نے شیل شوک کی ایک ٹرم یوز کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگ کے دوران لڑنے والے فوجیوں کے دماغ پر جو اثر پڑتا تھا وہ بہت زیادہ خوفناک ہوتا تھا۔ ان اثرات میں آنکھوں اور کانوں کا مکمل طور پر خراب ہو جانا، کنفیوژن، اینزائٹی، گھبراہٹ اور بہت زیادہ تھکن شامل تھے۔ شیل شوک کی بہت سی فوٹوگرافز میں سے بیٹل آف فلیئرز کا یہ فوٹو بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ ٹرینچ میں بیٹھے اس سپاہی کے چہرے پر شیل شوک کا خوفناک اثر دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سپاہی اپنے حواس کھو بیٹھا ہے اور مسکرا رہا ہے بنا اس چیز کو سوچے کہ اس کے آس پاس کئی سپاہی ابھی بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شیل شوک بہت بڑا ڈس آرڈر تھا اور جنگ کے بعد بھی اس سے ریکور ہونا ممکن نہیں تھا۔ 1918 میں ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے بعد بھی برٹش آرمی میں شیل شوک کے تقریباً 80,000 کیسز تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں نیپولین جنگوں کے دوران ایک فرانسیسی جہاز نارتھ ایسٹ کوسٹ انگلینڈ کے ماہی گیروں کے پرانے سے قصبے ہارٹل پول کے ساتھ ٹکرایا۔ یہ جہاز سمندری طوفان کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا۔ جہاز میں بچ جانے والا واحد ایک منکی تھا جو مبینہ طور پر فرانسیسی فوج کی وردی میں ملبوس تھا۔ ساحل پر موجود لوگوں نے اس منکی کو پکڑ کر فوری طور پر ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں نے کبھی کسی فرانسیسی کو نہیں دیکھا تھا اور وہ منکی بھی ان کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھا۔ تب ان تمام لوگوں نے اس منکی کو فرانسیسی جاسوس قرار دے کر مجرم قرار دیا اور موت کی سزا سنائی اور ساحل ہی کے کنارے اس منکی کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دی ڈرنکرز کلاک، جسے نارتھ انگلینڈ میں نیو کیسل کلاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ سزا کا ایک طریقہ تھا جو ان شرابیوں کے لیے تھا جو شراب پی کر لوگوں کو تنگ کرتے اور غلط برتاؤ کے مرتکب ہوتے تھے۔ یہ ایک بھاری لکڑی کا بیرل تھا جسے اس شرابی مجرم کو پہنایا جاتا تھا اور اس بیرل کے اوپر سر کے لیے ایک سوراخ ہوتا تھا اور بعض اوقات بازوؤں کے لیے بھی دائیں اور بائیں 2 سوراخ ہوتے تھے۔ اسے ان شرابیوں کو پہنا کر سزا کے طور پر ان کی تذلیل کے لیے گلیوں میں گھمایا جاتا۔ گریڈی فرینکلن جونیئر 1937 میں پیٹسبرگ میں پیدا ہوا۔ اس نے پورے امریکہ میں کئی فریک شوز میں پرفارم کیا تھا۔ اس کا اسٹیج نیم لابسٹر بوائے تھا۔ گریڈی فرینکلن ایک جینیٹک ڈیفارمیٹی کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں۔ اس جینیٹک کنڈیشن کو ایکٹروڈیکلی کہا جاتا ہے۔ اس کنڈیشن سے فرینکلن کے کئی فیملی ممبرز متاثر تھے۔ وائٹیک نام کے سربین براؤن بیئر کو پولش آرمی میں سپاہی کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا اور اس سربین ریچھ نے پولش آرمی کے ساتھ ورلڈ وار 2 کے دوران خدمات انجام دی تھیں۔ یہ سربین براؤن ریچھ بھاری مقدار میں گولہ بارود لے کر جنگ میں اپنے فوجی ساتھیوں کی مدد کرتا تھا۔ اس ریچھ نے اپنی باقی کی لائف ایڈنبرگ زو اسکاٹ لینڈ میں گزاری۔ جان بیبیکوم لی پر اپنی امپلائر ایما کائس کو قتل کرنے کا الزام تھا اور جرم ثابت ہونے پر جان لی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ 23 فروری 1885 کو ایگزیٹر جیل انگلینڈ میں جان کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ جان لی کی موت بس کچھ سیکنڈز دور تھی۔ جلاد نے لیور کھینچا لیکن حیران کن طور پر پھانسی کے تختے کا ٹریپ ڈور صحیح طور پر نہیں کھل سکا۔ 3 بار پھانسی دینے کے اس عمل کو دہرایا گیا اور ہر بار پھانسی گھاٹ کا ٹریپ ڈور صحیح طور پر نہیں کھل پاتا۔ نتیجتاً ہوم سیکریٹری نے جان لی کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اگر اس پھانسی گھاٹ کے ٹریپ ڈور میں خرابی نہ ہوتی تو جان بیبیکوم لی کی موت یقینی تھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ 22 اکتوبر 1985 کو گرانویل پیرس ایکسپریس کئی منٹ لیٹ تھی۔
اور ڈرائیور اس ٹائم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسٹیشن قریب آ چکا تھا، لیکن گارڈ کے کیریج بریک وقت پر نہ لگانے سے یہ ٹرین 40 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ ایئر بریکس لگانے سے ٹرین کی رفتار مزید سست ہو گئی، لیکن ٹرین اسٹیشن کی مقررہ جگہ پر نہ رک سکی اور اسٹیشن کی ہی دیوار سے ٹکرا کر 33 فیٹ نیچے اسٹریٹ پر آ گری۔ ٹرین میں سوار ڈرائیور، گارڈ، فائر مین اور مسافروں سمیت 131 لوگ محفوظ رہے اور صرف ایک خاتون جن کا نام آکسٹن ایلوگارڈ تھا وہ ٹرین کے گرتے وقت اس کی زد میں آ کر ہلاک ہوئیں۔ 1370 میں جب تیمور مارواؤن نہر کے تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنے لیے امیر کا ٹائٹل چنا اور یوں تاریخ میں ہمیشہ تیمور کو امیر تیمور لکھا گیا۔ امیر تیمور نے 1370 سے 1405 میں اپنی موت تک 35 برس میں ایک عظیم الشان سلطنت قائم کر دی تھی جو ماسکو سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس سلطنت کو قائم کرنے کے لیے تیمور نے ایک اندازے کے مطابق 1,70,00,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ صرف اصفہان میں ہی اس نے 70,000 لوگوں کو قتل کیا اور مارے گئے لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے 28 مینار بنائے گئے، اور بغداد شہر کے 90,000 لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں سے 120 مینار بنائے تھے۔ اس قتل عام کا نفسیاتی دباؤ اتنا ہوتا تھا کہ دوسرے سلطنتوں کے حکمران جنگ کے بغیر ہی تیمور کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔